ہیں آج ہمارے جو بزرگ تھے مرحوم و مغفور فارسٹر محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی تو ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن آج کے دور میں حضور علیہ السلام کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے اجداد کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، زیادہ پیچھے نہ جائیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، تو ہمارے آج کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فارسٹر امین صاحب نے کم از کم 1 صدی ہمارے اس علاقے میں گزاری ہے، اور ایک تو ہوتی ہے مرنے کے بعد اس زبان سے اوپر ایک رسمن ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن ایک وہ خوشبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے۔ یہ وہ اچھے آدمی تھے جو سچے لوگ تھے۔ سچے لوگوں سے معاشرے میں جو منافق لوگ ہیں ان کی قدر اس طریقے کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن جب ہم سکول پڑھتے تھے تو بند بازار میں ان کی دکان تھی، اور میں نے اپنے چاچو شگیر صاحب سے پہلے بھی ایک واقعہ تذکرہ کیا تھا، یہاں وقت نہیں ہے، لیکن اس دور میں بازار کے اندر رہ کر سچ پہ چلنا اور برسر پیکار اگر کسی نے غلطی کی تو بازار میں ٹوکنا، یہ ان بزرگوں کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ اور جب تک یہ لوگ ہمارے بازاروں میں ہمارے چوراہوں میں رہے تو ہمارے علاقے میں امن رہا اور عزت رہی۔ ہم نے انہی اقدار کو لے کر آگے چلنا ہے تو ہمارا معاشرہ پرامن ہوگا۔ اس سال ثواب کے جہاں بہت سارے پہلو ہیں، وہاں ایک یہ بھی اس کا پہلو ہوتا ہے کہ جو مر گیا ہے اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کر کے ہم اپنی آنے والی زندگی کو آسان کر لیں۔ اور اب آج 9 محرم ہے، میں مختصر کو آگے لے کے چلوں گا کہ کربلا کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ میں اپنی حاضری لگانے کے لیے مختصر ترین بات کروں گا کہ میرا ایک آرٹیکل تھا امام حسین اور امام حسن رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی نظریاتی پہلو کے فکری امین کے نام سے۔ اس کا میں خلاصہ 2 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو ہیں جو بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ ایک آقا علیہ السلام نے غزوات کیے، جہاد کیے، لوگوں کے سامنے جا کر مقابلہ کیا، فیس ٹو فیس لڑائی لڑی۔ دوسری جنگ حضور علیہ السلام نے معاہدات کے ذریعے، صلح کے ذریعے کی، یعنی ایک کو جدید ٹرم میں سرد جنگ کہا جاتا ہے، کولڈ وار، جو مذاکرات کے بیس پہ لڑی جاتی ہے، جو زیادہ ذہین اور فتین اور عقل مند ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ دوسری جنگ جو ہوتی ہے وہ سامنے آ کے لڑی جاتی ہے، جو میدان میں حضرت حسین نے لڑی۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اس انداز کے ساتھ بھی دیکھا کرتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم کہ میرے یہ 2 نواسے ایک سر سے لے کے ناف تک اور ایک ناف سے لے کے پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو آپ حضرت حسن کو بھی دیکھیں گے، حضرت حسین کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ بالکل اس شبیہ کو فکری اور عملی انداز کے ساتھ آپ جب دیکھیں تو امت حضرت حسن کی صلح کو بھی دیکھے اور حضرت حسین کی جہاد کو بھی دیکھے، پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میں سب اپنے علمی اور فکری لوگوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسن نے جب صلح کی تو بڑے اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن حضرت حسن نے کہا کہ میری صلح کے جو اثرات ہیں وہ اس انداز کے ساتھ انسانیت پہ ظاہر ہوں گے جس طرح خضر علیہ السلام کے جو وہ راز تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں کھل سکے تھے، اس طرح حضرت حسن کی جو صلح ہے وہ قیامت تک کے لیے امت کو ایک وحدت کا پیغام دیتی رہے گی۔ اور دوسری طرف حضرت حسین جہاں کھڑے ہو گئے تو ان کا جو جہاد ہے وہ ہمیں یہ بتا گیا کہ ظالم کے سامنے کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں لڑنا کہاں ہے اور صلح کہاں کرنی ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی افسوس یہ ہے کہ جہاں لڑنا ہوتا ہے وہاں ہم صلح کر لیتے ہیں، اور جہاں صلح کرنی ہوتی ہے وہاں ہم لڑائی بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو تھامیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فکر حسن اور فکر حسین کے اس گہرے پہلو سے صرف انداز کر جائیں گے۔ ہمیں صلح بھی کرنی ہے اور ظالموں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ میں اسی بات کو یہاں پہ ختم کروں گا۔